اللہ فرماتا ہے بے شک ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں، جو سن سکتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا کیا اللہ کی نشانیاں ہیں؟ هو الذی جعل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سورج اور چاند کو اور ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے چل رہے ہیں، دن کا ہونا، رات کا ہونا، چاند کا آنا، سورج کا آنا، ستاروں کا چمکنا، ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم غور و فکر کرو گے تو بہت کچھ ملے گا۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پودے نکالے، اس سے ہریالیاں نکالی، اور پھر اس سے میوے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے کھجوریں، تمہارے لیے پھل، طرح طرح کے پھلوں کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ وہیں چلتے ہوئے میں ایک ہی آیت عرض کروں گا، بہت سارے عجائبات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی کو دیکھو، شہد کی مکھی، دو چیزیں ایک آیت میں ہے، ایک تو دودھ کا پیدا ہونا اور ایک ہے شہد کا پیدا ہونا، اور دونوں بہترین غذا ہیں دنیا کی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، دنیا کی سب سے بہترین غذاؤں میں دودھ ہے اور شہد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں پسند بھی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا ان کا استعمال۔ دودھ کا طریقہ کار کہ آتا کیسے ہے دودھ، اور شہد نکلتا کیسے ہے، دونوں کا تذکرہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گائے کے اندر یا بھینس کے اندر یا جس کو بکری سمجھ لیں، جو دودھ نکلتا ہے اس کی جو غلاظت ہے گوبر ہے، وہ جو اپنا کھانا ہضم کرتی ہے اس کے بعد اس کا فضلہ نکلتا ہے، اس کے گوبر کے درمیان فرث کہتے ہیں گوبر کو، وہ دمن اور خون ہے، ایک طرف خون ہے اور ایک طرف اس کا گوبر ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے من بین فرث و دمن، خون اور گوبر کے درمیان میں سے لبنن خالصا، اللہ بالکل پیور دودھ نکالتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے جو ان کو سیراب کر دے اور شفا دے دے۔ کبھی آپ نے سوچا آپ پریکٹیکل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیں ایک برتن کے اندر یا ایک کھٹوری کے اندر، اور یہی دو چیزوں کے درمیان سے اس دودھ کو گزار کر کے دکھا دیں آپ، ایک طرف گوبر ہو ایک طرف خون ہو، ان دونوں کے بیچ سے آپ دودھ کو گزار کر کے دکھا دیں، جو ریڈی میڈ دودھ لے کر کے آپ کر کے دیکھیں، یا تو اس کے اندر اس غلاظت کا رنگ آ جائے گا یا خون کا رنگ آ جائے گا، اور دونوں کے مزے بھی آ جائیں گے، اور وہ دودھ نہیں پتہ نہیں کچھ اور ہی بن جائے گا۔ لیکن قدرت خداوندی دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں دودھ کو ان دو ناپاک چیزوں کے بیچوں بیچ سے نکال رہا ہے، لیکن آج تک نہ کبھی دودھ میں خون کی رنگت ہم نے دیکھی، نہ غلاظت کی رنگت دیکھی، نہ خون کا مزہ اس کے اندر ہے، نہ گوبر کی بدبو یا اس کا مزہ اس کے اندر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ سائنس آج ترقی کر چکی ہو اور تحقیقات بہت آگے جا چکے ہوں تو یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، یہ نظام آپ پڑھ کر کے مجھے بتائیں۔ قرآن نے اس زمانے میں کہا جب سائنس تھا ہی نہیں، سائنس کی تحقیقات جس طرح سے آج لیب کی چیکنگ وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دودھ کا پروسیس کیسے ہے، اور ساتھ ہی مکھی کا ہے، شہد کی مکھی، اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، یہ ہر طرح کے پھولوں سے چوستی ہے، ان کا رنگ چوستی ہے، ان کا رس اور ان کا عرق چوستی ہے۔ کون؟ شہد کی مکھی۔ اللہ فرماتا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پیٹ سے اللہ مختلف رنگ کے پھولوں سے چوسے ہوئے اس کے پیٹ میں جو رس آیا ہے اس سے ایک ایسی غذا نکالتا ہے رب تعالیٰ جس میں سارے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہد ہے۔ شہد کی مکھی کمال کا ایک اس کا بھی کام ہے، وہ موگرے کا پھل ہو، موگرے کا پھول ہو، گلاب کا پھول ہو، چمیلی ہو، نہ جانے کتنے قسم کے پھول ہیں،
اور آپ بھی ذرا چوز کر کے دیکھیں ان پھولوں کو، کیا ان کا مزہ ہوتا ہے. اکثر تو پھول اس میں کڑوے ہی لگیں گے آپ کو، اور ان سارے پھولوں سے یہ چوز کر کے آتی ہے اور اپنے چھتے پر بیٹھتی ہے، اور پھر یہ اپنے منہ سے جو لعاب ہے، اس کا جو تھوک ہے وہ نکالتی ہے، اور وہ نکال کر کے جو جمع کرتی ہے. شہد تو آپ نے استعمال کیا ہوگا، پھر دیکھیں اس میں کمال کی لذت بھی ہے اور اتنی مٹھاس ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے آرٹیفیشل شکر میں بھی وہ مٹھاس نہیں آتی جو شہد کے اندر ہے. اس شہد کو مٹھاس کس نے دیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانی ہے. وہی مکھی اگر کسی کو غصے میں ڈنک مار دے زہر چڑھ جائے گا، وہ زہریلی بھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر شہد کی مکھیوں کے ڈنک سے لوگ مر بھی چکے ہیں. اگر کثرت سے مکھیاں کاٹ دیں کسی ایک کو اور فوری علاج نہیں ملا اس کا، اس زہر سے وہ ختم ہو جائے گا آدمی. کثیر تعداد میں اگر مکھیوں نے کاٹ دیا تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ایک زہریلی مکھی ڈنک مارے تو زہر چڑھ جائے، لیکن وہی اپنے چھتے میں تھوک اگلے تو دنیا کا سب سے میٹھا شہد پیدا کرے. ایک منہ سے یہ دونوں چیزیں کہاں سے آئی اس کے اندر؟ اور وہ بھی جس جگہ سے وہ لا رہی ہے پھول، بظاہر ہم بھی پھولوں کو نچوڑ کر کے دیکھیں، کوئی شہد کا قطرہ نہیں بنے گا. یا آپ بھی چوز کر کے کہیں تھوک کر کے دکھائیں، نہیں ہو سکتا. قدرت خداوندی ہے جس کو یہ چیز دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب ہم اگر قرآن کی ان آیتوں سے ہٹ کر احادیث کریمہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ مکھی کے اس تھوک کے اندر اتنی لذت اور اتنی مٹھاس کیسے آتی ہے. تو فرمایا گیا کہ جب پھولوں سے رس چوس کر اپنے چھتے تک جاتی ہے تو اس درمیان میں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے. اتنا جو اس کا سفر ہے، اس درمیان وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے. اللہ کریم ہماری زبانوں کو بھی میٹھی کر دے. یقیناً جو زہریلی زبان رکھتے ہیں کہ کھولیں تو نہ جانے کتنوں کے دل چھلنی ہو جائیں. بہتوں کے ہیں اس طرح کے، زبان کھولتے ہی ہیں تو کچھ نہ کچھ سخت و شست کہتے ہیں، کڑوی باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، طعن و تشنیع کرنے کے عادی ہوتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں. اللہ تبارک و تعالی زبان کی سختیوں کو اور غلاظتوں کو انشاءاللہ پاک کر دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.